کو ریپیٹ کرنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا جناب کہ گردشی قرضے بڑھا دیے گئے، مہنگی ایل پی جی سے بجلی بنا کے جھوٹی کہنا ہے تو مستقل مزاجی سے بولے حکومت۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ان ساری باتوں کے درمیان عوام پس رہے ہیں، عوام پریشان ہے۔ جی عبداللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بی بی کا اس عوام کی تکلیف کی طرف نشاندہی کرنا ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے یا کسی جماعت کا لیڈر ہوتے ہوئے میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کروں گی۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ کاش جہاں آپ عوام کی تکلیف کا نشاندہی کرتے ہوئے فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کے تدارک کے لیے حل چاہتی ہیں، تو جب آپ حکومت میں تھے تو یہ آپ نے حل جو ہے وہ ٹیمپریری بیسس پہ تلاش کیا تھا۔ کوئی بھی چیز جو ہے جب آپ ٹیمپریری صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز کے ساتھ جوڑ کے آگے چلاتے ہیں تو یہ ان کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ کوئی بھی پروڈکشن جس کو آپ جتنا مرضی ڈاکٹر صاحبہ نے نا ہر دفعہ کبھی گفتگو کرتی ہیں نا تو ایک انٹرسٹنگ لفظ دے دیتی ہیں، اور ابھی مجھے ٹرم ملا ہے ڈنگ ٹپاؤ۔ یہ ٹیمپریری بیسس عبداللہ کے ڈنگ اوپر ٹپاؤ انہوں نے مین کہ آپ نے کنسسٹنٹ سسٹینیبل روڈ میپ کی طرف نہیں جانا، صرف فار دی ٹائم بینگ آئی واش کی طرف جانا ہے۔ مرتضیٰ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ اور کامل علی آغا صاحب بھی یہ ہمارا آئی واش انتظار کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ یہ میں صرف عبداللہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ آپ کا جو اس وقت ٹرانسمیشن لائنز پہ پریشر ہے، پیرالل اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت پہلی دفعہ جو ہے وہ جو بیسک کور ایشو ہے کہ آپ ان لائنز کو بدلنے جا رہے ہیں، ٹرانسفارمرز جو ہے ان کو آپ نہ صرف تبدیل کر رہے ہیں بلکہ حکومت جو ہے وہ سسٹم ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بہتر کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ڈیسکوز جو ہیں ان کو ہم اٹونومس کرنے جا رہے ہیں۔ کہ چاہے جی ریل حادثہ ہو، کل کا سانحہ آپ کو پتہ ہی ہے، پرسوں کا، اس پہ بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں بھی ہم نے فواد چودھری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب جو بھی کیا دھرائے تو خواجہ سعد رفیق کا ہے۔ اور بجلی کی بات ہو جائے یا پھر اس سے پہلے ہوئے معاملات، تمام ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈالا جاتا ہے۔ آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں، اور فیاض چوہان صاحب کو میں نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہوئے سنا کہ ہم اگلے 2 سال بھی پچھلی حکومتوں پر ملبہ ڈالیں گے اور آنے والے 5 سال بھی حکومت ملے گی پچھلوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ عبداللہ، جو حکومتیں کام نہیں کرتی ہیں، صرف بات کرتی ہیں، تو ان کے پاس کام دکھانے کو نہیں ہوتا، صرف باتیں ہوتی ہیں، اور نیچرلی وہ جب کچھ اچھا کام ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ لینے میں پہل کر لیتے ہیں، اور جب کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری ماضی کی حکومتوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام سے ووٹ مانگے تھے تو انہوں نے پاکستان کی عوام کو بتایا تھا کہ آپ کی تمام مسائل کا حل میرے پاس ہے، میرے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، ماضی کی حکومتوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں اقتدار میں آؤں گا اور 90 روز کے اندر آپ کی جو مسائل ہیں اس کے اندر تبدیلی لے آؤں گا۔ آج ان کی حکومت کو آئے ہوئے 1000 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ 90 روز تو چھوڑیں، 900 روز سے بھی زیادہ دن گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ ہر ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کے اوپر ڈالتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے انہوں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ ماضی کی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، انہوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ خان صاحب نے ان کو سہانے باغ دکھائے تھے، ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے مسائل کا حل تلاش کر کے دوں گا۔ اب آپ پچھلے 1000 روز میں دیکھ چکے ہیں کہ جتنے سکینڈلز آئے ہیں وہ سکینڈلز 2 چیزوں کو شو کرتے ہیں، یا تو یہ لوگ چور ہیں، کرپٹ ہیں، یا یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں۔ تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں فردوس آپا خود کر لیں کہ وہ کس سمت میں جانا چاہتے ہیں، بٹ یہ چیز بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ یا تو یہ ڈیلیبریٹلی چیزوں کو سنبھال نہیں پاتے، کرپشن ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یا یہ لوگ جینوئنلی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جن کو اپنا کام کرنا نہیں آتا۔ مرتضیٰ، آپ نے 2 اہم موضوع اٹھائے ہیں، اہم نقطے اٹھائے ہیں کہ یا تو موجودہ حکومت چور اور کرپٹ ہے یا پھر انکمپیٹنٹ ہے۔ کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامل علی آغا صاحب، ظاہر ہے قافلے، جی آپ پلیز ایڈ کر دیجئے۔ جی پلیز۔ میں صرف ایک لائن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چوری اور انکمپیٹنس کی بات کو، کہ جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1100 ارب تھا، آج وہ سرکولر ڈیٹ 2600 ارب پہ پہنچ چکا ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی ہے۔ آج جو اسلام آباد میں انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ دار ماضی کی حکومتیں نہیں ہو سکتی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ 3 سال ان کو ہو گئے اقتدار میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک یہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کر پائے۔ ظاہر ہے موجودہ حکمرانوں کو جواب دہ ہونا ہی پڑے گا، عوام انہی سے جواب مانگتے ہیں۔
آغا صاحب مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو انکمپٹنٹ ہیں یا کرپٹ ہیں. اب آپ نے ایک اشارہ کیا تھا کچھ دن پہلے, آپ نے ہمارے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب اب تو مختلف محکموں میں کرپشن کا ریٹ پڑ گیا ہے اور عمران خان صاحب کا نام لے کر زیادہ پیسے مانگے جاتے ہیں کوئی بھی کام کرانا ہو. پھر کل ہم نے طارق چیمہ صاحب کا معاملہ بھی دیکھ لیا. تو آپ ذرا ہمیں بتائیے کیا تحفظات ہیں؟ آپ حکومت کے اتحادی ہیں, شکوے شکایات تو کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ بھی رہتے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کی لیڈرشپ بھی یہ کہہ چکی ہے. تو پہلے تو ہمیں تحفظات اگر آپ بتانا چاہیں اس فورم پر. آپ نے کابینہ کے سامنے تو طارق صاحب نے رکھے نہیں, لیکن یہاں آپ رکھ سکتے ہیں, تو پلیز بتائیے. دیکھیں عبداللہ, سب سے پہلے تو میں لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے میرے دو ساتھیوں نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے, بڑی زیرک گفتگو کی ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو تھرمل پاور آئی پی پیز کے معاہدے تھے, یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم, بہت بڑی زیادتی تھی. یہ جو آج ابھی مرتضیٰ نے کہا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 1100 بلین روپیز تھے, اب بڑھ کے وہ 2200 بلین ہو گئے ہیں. تو یہ تو بڑھتے جائیں گے. ظاہر ہے جب آپ نے معاہدے ہی ایسے کیے کہ آپ کو کیپیسٹی چارجز بھی دینے پڑیں گے, تو آگے اگر آپ نے ڈسٹریبیوشن کا سسٹم کوئی قائم نہیں کیا اور بجلی پیدا کر لی, تو ظاہر ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہو یا لوڈ شیڈنگ تو میں نہیں دیکھ رہا, لاہور کے اندر لوڈ شیڈنگ کم ہے. لوڈ شڈ جس کو کہتے ہیں شٹ ڈاؤن, وہ بہت زیادہ ہے. یعنی 7 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی لاہور کے اندر ایک حلقے کے اندر شٹ ڈاؤن ہوتی ہے. تو تکلیف تو عوام کو پہنچ رہی ہے, چاہے وہ گردشی قرضوں کی ہو یا شٹ ڈاؤن کے ذریعے ہو. جب ڈسٹریبیوشن کا اگر انہوں نے آئی پی پیز لگانے تھے تو پھر اس کا نظام بھی تو قائم کرتے نا. اب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی بات تو جاری و ساری رہے گی. روایت ہے کہ پچھلی نے یہ کر دیا, پچھلے نے یہ کر دیا. ایک نقص جو اس حکومت کا ہے وہ میں مانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے, ہمیں بھی جب پتہ ہے کہ ہمارے پاس 30,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور اس کے پیسے بھی دینے ہیں, اور اگر وہ شٹ ڈاؤن کے چکر میں لوگ کنزیوم نہیں کریں گے, استعمال نہیں کریں گے, تو گردشی کردے تو مزید بڑھتے چلے جائیں گے نا. لوگ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں بھی رہیں گے, اور ان کے اوپر ساری جو لائن لاسز ہیں وہ بھی ان کے اوپر پڑتے رہیں گے, اور جتنی کیپیسٹی چارجز دینے ہیں وہ بھی انہی کو ادا کرنے ذمہ دار ٹھہرانے کی آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ترک ہونی چاہیے؟ اب 3 سال ہو گئے ہیں, انہیں اپنی پرفارمنس کی بات کرنی چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال کے اندر کم از کم اس حکومت کو سارا زور اس بات پہ بجلی تو تھی نا, بجلی تو انہوں نے بنا دی, وہ ہمارے ساتھ ڈال دی, وہ عذاب نازل کر دیا اس قوم کے اوپر, اور مہنگی بجلی, سستی بجلی کی بجائے مہنگی بجلی بنا کے دے دی, اور پھر کیپیسٹی چارجز بھی ادا کرنے کی بات جو ہے وہ لکھ کے ہاتھ کاٹ لیے. تو اس کے بعد ہمیں تو ایک ہی بات تھی نا کہ اس حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے اس کو پرائرٹی دیتی, اور اس کے اوپر اتنا زور دیتی کہ یہ جو شٹ ڈاؤن والا مسئلہ ہے, حکومت کہتے ہیں تو آغا صاحب میں ذرا کنفیوز ہو جاتا ہوں, کیونکہ آپ